میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، یہود و ہنود مل کر فلسطینیوں پر جو ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، اسی کے پس منظر میں آج ہم نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ فلسطین پر کس کا حق ہے۔ مسلمانوں کا حق ہے، یہودیوں کا حق ہے، عیسائیوں کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلسطین پر یہودیوں کا حق ہے۔ اس وقت عرب ممالک بھی بہت ساروں نے تو تسلیم کر لیا ہے، بہت سارے تسلیم کرنے کے قریب ہیں، اور پاکستان پر بھی زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرے۔ تو ہم نے اس کو قرآن کی روشنی میں اور تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہے کہ فلسطین ہے کن کا۔ تو قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، جن کا ترجمہ میں آپ کو کر کے سناؤں گا، جس سے آپ کو بہت ساری بات واضح ہوگی، کچھ ہم تاریخی پس منظر کو بھی دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ابھی یہ قوم نہیں بنے تھے، قبطی تھے، ابھی کو بنی اسرائیل کا ابھی لقب نہیں ملا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ان قبطیوں کو چھڑوا کر ان کو لے کر چل پڑے تھے، اور فرعون غرق ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کو نجات مل چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے سے مخاطب ہیں اور ان کو فلسطین کی زمین میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اس قدر نعمتیں کی کہ سزا کے دوران بھی نعمتوں میں ہوتے تھے۔ اب مقام تی کا آگے ذکر آئے گا، تو مقام تی میں گھوم رہے 40 سال تک اس مقام پر، وادی سینہ جسے کہتے ہیں، اس میں گھومتے رہے۔ اس دوران بھی اب سزا ہے ان کو ملی ہوئی۔ صبح چلتے تھے اپنے ملک مصر کی طرف واپس، تو صبح شام تک جہاں پہنچتے، جب وہاں پڑاؤ ڈالتے، صبح اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں موجود ہوتے تھے۔ اب یہ سزا تھی، 40 سال تک اس میدان میں گھومتے رہے۔ اس دوران بھی کیا ہو رہا ہے ان پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، ان پر من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، ایک پتھر ان کے ساتھ چل رہا ہے جس میں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، 12 چشمے نکل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اذ جعل فیکم انبیاء، تم پر میں نے اپنی نعمتیں کی اور تمہارے اندر میں نے نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر میں نے بہت سارے بادشاہ بھی بھیجے، وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، اور تمہیں وہ دیا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ تمہیں اتنا نوازا جو دنیا اس وقت کے معنی کے اعتبار سے، کہ اس وقت میں نے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جو اس مقدس زمین میں، یعنی فلسطین کی زمین میں تم داخل ہو جو، التی کتب اللہ لکم، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی تمہارے الاٹمنٹ تمہاری ہو گئی ہے، اب یہ زمین تمہاری ہے۔ اب جس زمین میں داخل ہونا ہے وہ خالی زمین نہیں پڑی ہوئی، اس میں پہلے سے ایک قوم آباد ہے، وہ پہلے سے آباد ہے۔ تو تم نے جب داخل ہونا ہے تو داخل ایسے نہیں ہو جانا، تم نے وہاں جہاد کر کے داخل ہونا ہے۔ اب یہودی ڈرپوک تھے تو کہنے لگے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے مزاج سے واقف تھے، تو کیا کہا، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، تم نے یو ٹرن نہیں لینا، واپس نہیں موڑنا، اپنے پاؤں پر الٹے نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، مرتد نہیں ہونا، پھرنا نہیں ہے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم نے ایسا کیا، واپس مڑ گئے، جہاد سے انکار کیا، تو تم خسارہ پانے والوں کے ساتھ مڑو گے۔ پھر فرمایا قالوا یا موسیٰ، قوم والے کیا کہنے لگے، اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس میں تو ایک جبار قوم، ایک مضبوط قوم آباد ہے، ہم کیسے اس میں داخل ہوں گے؟ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا،
ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ ان قوم والوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال نہیں دیتے. ہم نہیں داخل ہوتے، پہلے وہ قوم والے نکلیں گے تو پھر داخل ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. تو اب اس میں دو لوگ ایسے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یوشع بن نون اور یوقنا، یہ دو نام تفاسیر کی کتابوں میں آتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، کہ جو دو لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور اللہ نے ان پر اپنا انعام کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ تم دروازے سے صرف داخل ہو جاؤ، تمہارا داخل ہونا ہی ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتح میں بدل دیں گے، تمہیں اس قوم پر فتح حاصل ہو جائے گی. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو قوم والے دوبارہ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم نہیں داخل ہوتے، ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے. انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک وہ قوم والے وہاں موجود ہیں ہم نہیں داخل ہوتے. فاذهب انت وربك فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے ان سے قتال کرے، ہم سے نہیں قتال ہوتا، ہم سے جہاد وغیرہ نہیں ہوتا، ہم نہیں جہاد کرتے، آپ جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب اس قوم والوں کو نکال دیں گے تو ٹھیک ہے ہم داخل ہو جائیں گے. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قال ربی انی لا املک نفسی، اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ کے حضور عرض کرنے لگے اے میرے رب، میں اپنی قوم سے مایوس ہو چکا ہوں، میں صرف اپنے نفس کا مالک ہوں، اپنی قوم سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اب ان پر یہ زمین 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اب یہ اس پہ داخل نہیں ہوں گے، الاٹمنٹ کینسل ہوگی ان کی، اب یہ داخل نہیں ہوں گے. یتیہون فی الارض، بس یہ جس جگہ پر ہیں، جس میدان میں ہیں، اسی جگہ چلتے رہیں گے، اسی جگہ چلتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس آپ فاسق قوم کی طرف امید نہ کریں. اب یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو کہا کہ بیت المقدس میں فلسطین میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اس وقت تو اللہ نے سزا کے طور پر یہ جو زمین ان کو دی تھی، سزا کے طور پر ان کو اس سے بے دخل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی. جب یہ وادی تیہ میں گھوم رہے تھے، جو کوہ طور کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی ملی. پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. پھر ایک اور نبی آئے، وہ بھی ان میں رہے. اس کے بعد جو ہے پھر طالوت کے ساتھ مل کر ان یہودیوں نے طالوت کے ساتھ مل کر پھر جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور وہ وعدہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو عطا کر دی، یہ زمین ان کو مل گئی. اب یہ زمین جو ہے 16 سال طالوت اس میں رہا، اس نے حکومت کی. 40 سال جو ہے داؤد علیہ السلام نے حکومت کی. 40 سال سلیمان علیہ السلام نے یہاں حکومت کی. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اب ان کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں تفریق ہو گئی. ایک نے علیحدہ سلطنت بنا لی، دوسرے نے علیحدہ سلطنت بنا لی. ایک کی سلطنت پہلے ختم ہو گئی، دوسرے کی سلطنت کچھ عرصے کے بعد ختم ہوگی، اور اس پر جو ہے وہ قوم والوں نے حملہ کیا، رومیوں نے حملہ کیا اور وہاں سے ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا. اور یہ واقعہ ہے 721 قبل مسیح کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 721 سال پہلے کا واقعہ. اب جب رومی اس میں داخل ہوئے اور انہوں نے خوب ان کی قتل و غارت گری کی یہودیوں کی، ایک دن میں 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے، 6 لاکھ، اور 6 لاکھ یہودیوں کو اپنے ساتھ لے گیا. ایک بھی یہودی یروشلم میں اسے نہیں لینا نہیں دیا، ایک بھی یہودی. اس کے بعد پھر یہ رومیوں کے قبضے میں رہا. پھر مسلمانوں نے جو لیا، مسلمانوں نے جو بیت المقدس کو لیا، یہ یہودیوں سے نہیں لیا، یہ کن سے لیا ہے؟ یہ رومیوں سے لیا ہے.